کہتی تھی پاپا لیٹ جائیے، آپ کے پیر دبا دوں، آپ کے ہاتھ دبا دوں، بیٹی کا فریضہ ادا کرتی، مگر نہیں، نہ رسول نے دوا مانگی نہ بیٹی نے دوا دی۔ رسول نے کہا ذوق محسوس کر رہا ہوں، بیٹی نے فوراً کہا میں نے آپ کو اللہ کی امان میں دیا۔ کیا کہا؟ اللہ کی امان میں۔ آپ صاحب تو اللہ کے امان ہے، سے بیت اور اہل بیت کا کیا تعلق؟ باہر رسول اسلام عالم غیب میرا نبی، علم غیب کی منزلوں کو فائز میرا نبی، ارے کیسے ہی فاطمہ نے کہا کہ میں نے آپ کو خدا کی امان میں دیا، نبی نے فوراً کہا بیٹی اپنی چادر لا کے مجھے اڑا دو۔ توجہ نہیں فرمائی، یہ چادر کیوں مانگی اپنے نبی؟ کہا میری بیٹی نے کہا کہ میں نے تمہیں اللہ کی امان میں دیا، چادر مانگ کے بتا رہا ہوں کہ مجھے امان کسی حجرے میں نہیں، فاطمہ کی چادر چادر میں امان کس کو ملی؟ رسول کو۔ اور عرب والے کیا کہتے ہیں؟ جہاں انسان کو امان ملے وہی کیا ہے؟ بیت۔ چادر فاطمہ سے رسول کو امان ملی تو بیت کیا ہے رسول کا؟ چادر فاطمہ۔ اب اعتراض فوراً آیا، یہ نقطے، یہ دلیلیں تو بات کی بات ہے، پہلے تو یہ دیکھیے کہ یہ واقعہ ہی بے بنیاد ہے، اس کی بنیاد معذاللہ غلط ہے۔ بس آخری بات، کچھ پیغامات دینے تھے، کچھ میرے بھائیوں نے گزارش کی تھی، اب اگر 1-2 منٹ رہا میرے پاس تو میں عرض کر دوں گا، ورنہ معذرت چاہوں گا پھر کبھی انشاءاللہ۔ اعتراض یہ ہوا کہ یہ واقعہ ہی بے بنیاد ہے۔ ہم نے کہا کیسے؟ کذاب، اس واقعے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بنیاد کہاں ہے؟ کہ رسول آئے، ذوف بدن محسوس کیا، بیٹی سے کہا اپنی کہ میں ذوف بدن محسوس کر رہا ہوں، بیٹی نے کہا امان میں دیا اللہ کے رسول نے کہا چادر لا کے اڑا۔ تو کہا کہ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول کے بدن میں، رسالت کے بدن میں ذوف، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، اس کے بدن میں ذوف۔ ہم نے کہا اچھا آج اگر نبی کے بدن میں ذوف آپ کو نامعقول لگ رہا ہے تو آپ کے بزرگ تو نبی کے ذہن کو بہت پہلے کمزور سمجھ چکے ہیں، ہے نا؟ اللہ بے بنیاد ہے، نبی کے بدن میں ذوف نہیں آ سکتا، اور اگر آیا بھی ہے تو پھر یہ کیسی نامعقول بات ہے کہ بدن کی کمزوری کا علاج دواؤں سے ہوتا ہے یا دعاؤں سے ہوتا ہے؟ یہ کپڑا، یہ چادر اڑا دینا، اس سے ذوف، اس سے بدن کی کمزوری، بدن کی نقاہت، یہ کیسے دور ہو سکتی ہے؟ ناممکن سی بات ہے۔ کپڑا، چادر، یہ تو ارے سطر بدن کا کام کرتا ہے، یہ علاج کا کام نہیں کرتا۔ کپڑے سے علاج دوا نہیں ہوتی۔ اگر فاطمہ کو علاج کرنا ہی تھا اپنے بابا کے بدن کا تو کوئی دوا لاتی، کوئی نسخہ لاتی، یہ چادر لا کے اڑا دیا۔ رسول نے بھی مانگ لی صاحب کہ چادر دے دو، لاؤ مجھے اڑا دو، اس سے علاج کیا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے کہا اچھا اگر سمجھ میں نہیں آتی تو آپ قرآن میں جائیے، قرآن سے پوچھیے۔ توجہ چاہتا ہوں، کیا ہر مرض کا علاج بالخصوص اس کمزوری کا کہ جو رسالت کو ہو، کیا اس کا ہر جگہ علاج دوا ہی ہوتی ہے؟ قرآن سے پوچھیے قرآن کیا کہتا ہے۔ اب قرآن کی آیت پڑھنے سے پہلے 1-2 منٹ کے لیے بس آپ کا وقت چاہوں گا، اس میں علم فاطمہ بتاؤں میں آپ کو، کیونکہ اس سے مجھے کچھ نتیجہ حاصل کرنا ہے۔ مولا کائنات کا علم تو سب کو معلوم ہے نا، کتنا عظیم علم ہے، کل شے کا علم مولا کائنات کے سینے میں ہے، کوئی چیز بچی تو نہیں۔ ابتدائی کائنات سے لے کے قیامت تک اور اس کے ماں باپ اور اس کے ماں قبل سب کچھ علی کو معلوم ہے، کوئی چیز علی سے پوشیدہ نہیں۔ ایسے علم کے مالک علی سے جس وقت وہ اپنے 2 ولایتی صحابہ کے ساتھ، عمار یاسر اور جناب مقداد کے ساتھ اپنے بیت السرا میں تشریف لائے، سلام کیا تینوں نے بنت رسول کو، بنت رسول نے اندر سے جواب دیا
اور جواب دینے کے بعد بلا فصل شہزادی نے علی سے ایک بات کہہ دی کہ اے ابو الحسن، اگر آپ اجازت دیں تو آج میں وہ سارا علم بیان کر دوں جو ابتدا سے لے کے آج تک ہو چکا، اور اگر آپ اجازت دیں تو وہ بھی بیان کر دوں جو قیامت تک ہوگا۔ تب تو سارا علم آ گیا نا، کچھ بچا نہیں نا۔ مگر شہزادی نے ایک جملہ اور کہا، اے ابو الحسن، اگر اجازت ہو تو وہ بھی بتا دوں جو ہونا تھا مگر نہیں ہوا۔ یہ کیسا ہونا تھا مگر نہیں ہوا؟ اب تفصیل میں نہیں جانتا، بس ذرا سمندر دکھا دوں سمجھنے کے لیے۔ جناب ابراہیم کے بیٹے کو خواب دیکھنے کے بعد مینا میں ذبح ہونا تھا مگر مصلحت خداوندی کی بنیاد پر نہیں ہوئے۔ ایک خدا کا عقیدہ، ایک پوری بحث ہمارے یہاں ہمارے مذہب میں ہے۔ تو کچھ علوم وہ کہ جو واقع تو ہونے تھے مگر نہیں ہوئے، جو ہونا تھا وہ بھی بتا دیا اور نہیں ہوا، اور جو ہو چکا وہ بھی بتا دیا جو ہونے والا تھا تب۔ تو فاطمہ کے سینے میں بھی سارا علم ہے نا۔ اب سنیے کیا کہا کہ چادر فاطمہ کی رسول کے بدن کی کمزوری کو کیسے دور کر سکتی ہے؟ آئیے ذرا قرآن سے پوچھے، کر سکتی کہ نہیں کر سکتی؟ قرآن جو بتا دے اس کو مان لیا جائے۔ قرآن کہاں بتاتی ہے؟ کہاں؟ کچھ پیچھے چلیے، کچھ پیچھے چلیے، کچھ صدیوں پہلے ایک احسن القصص قصہ قرآن میں جناب یوسف والا کیا تھا وہاں؟ جناب یوسف نے بچپنے سے بہت مصیبتیں جھیلی، سب کچھ ہوا، کنویں میں گرے، غلام بنے، بیچے گئے، اور پھر خادم بنا لیے گئے، پھر جیل میں ڈال دیے گئے، الزام لگا دیے گئے، پھر خدا نے انعام دیا، اجر دیا کہ ان کو باعزت وہاں رہا بھی کیا گیا، اور پھر اسی ملک کو حاکم اور بادشاہ بنا دیا گیا۔ یوسف کے بھائیوں کو خدا نے سزا دی، در بدر کہ ٹھوکریں کھاتے پھرتے رہے، گداگری پر مجبور ہو گئے، اور یوسف ہی سے آ کر کے سوال کیا کرتے تھے، بھیک مانگا کرتے تھے۔ یوسف پہچانتے تھے، مگر خدا کی مسئلہ ہے کہ اپنے کو نہ پہچانوانا بھی۔ پھر جب خدا کی مصلحت ہوئی، ایک موقع پر کہا یوسف اب پہچانوا دو۔ یوسف نے پہچانوا دیا، تو چونکہ اب تک پہچانوا نہیں رہے تھے تو تڑپتے تو تھے کہ پاپا کا حال ان سے پوچھ لو، مگر خطرہ تھا کہ پہچان لیں گے۔ خدا کا حکم تھا بھی پہچانوانا نہیں۔ جب پہچانوا دیا تو اب پاپا کی یاد آئی، کہا میرے پاپا کا کچھ حال مجھے سناؤ۔ تو سارے بھائیوں نے بڑی شرمساری سے یوسف کے لیے بیان کیا، اے یوسف کیا بتائیں، ہمارا ظلم کے اوپر اس کا نتیجہ یہ، آپ ان سے جدا ہو گئے، آپ کی جدائی میں روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی، دکھائی دینا بند ہو گیا۔ یوسف کو بہت تکلیف ہوئی کہ میرے پاپا میری جدائی میں روتے روتے نابینا ہو گئے۔ اب یوسف حاکم مصر ہے، بادشاہ مصر ہے، حکیموں کا ایک بڑا سا گروہ بھیج دیتے، جاؤ میرے بابا کی آنکھیں ٹھیک کر دو، مگر نہیں، نہ کوئی حکیم بھیجا، نہ کوئی نسخہ بھیجا، نہ کوئی دوا بھیجی۔ کیا کیا؟ اپنی قمیص دے دی، قرآن کی آیت بن گئی، اذهبوا بقمیصی ھذا، میری اس قمیص کو لے جاؤ۔ کیا کرنا ہے یوسف؟ تو فرتد علی وجہ ابی، میرے پاپا کے چہرے پر ڈال دینا۔ کیا ہوگا؟ کہ جاتے بصیرہ وہ دیکھنے لگیں گے، بینائی آ جائے گی۔ میں نے کہا مسلمانوں، یہ یوسف اپنے پاپا کے لیے کرتا بھیج رہے ہیں، دوا نہیں بھیجی، یہ بات تو نامعقول، اور قرآن کہہ رہا ہے ماننا تو پڑے گی، مگر سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا تم نے یوسف کی حیثیت پہچانی نہیں؟ ہم نے کہا کیا؟ کہا قرآن ہی پڑھو، قرآن بتائے گا۔ ہم نے کہا کیا بتایا؟ کہا یوسف کی پوزیشن دیکھو کیا ہے۔ ہم نے کہا کیا ہے؟ کہا وہ کہتے ہیں خدا سے دعا کرتے ہوئے خدا نے اس کو آیت بنایا قرآن میں دعا کو، کہا علمتنی من تعبیل الاحادیث،
پروردگار تیرا شکریہ، تو نے مجھے کچھ تعبیرات خواب کا تھوڑا سا علم دیا. ہم نے کہا تھوڑا سا ہی تو علم تھا. ہمارے لیے وہ تھوڑا نہیں ہے، وہ خدا کا تھوڑا ہے. ہمارے لیے بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ. ہم نے کتنا زیادہ کہا؟ اتنا زیادہ علم ہے یوسف کو کہ اس علم کی بنیاد پر اللہ نے یوسف کو حق ولایت اپنے باپ کے اوپر بھی عطا کیا تھا. ولایت کا مطلب کیا؟ تصرف، اختیار کائنات کی تکوینی اشیاء پر بھی. اور یوسف کو یہ خدائی حکم تھا کہ اپنی اس ولایت، اپنی طاقت، اپنے موجے، اپنے کمال کا کہ جو ہم نے علم کی بنیاد پر تم کو دیا. علم کیسا؟ تھوڑا سا. کہ اس تھوڑے سے علم کی بنیاد پر جو کمال ہم نے تمہیں دیا اس کو ظاہر کرو. کیا ظاہر کیا؟ کہ دواؤں سے علاج نہیں کروں گا بابا کی آنکھوں کا، کرتا بھیجوں گا، کرتے سے بابا کی آنکھیں شفایاب ہو جائے گی. کیوں؟ تھوڑا سا علم ملا تھا. مسلمان ہو ذرا سا غور کر لیتے، جب تھوڑے سے علم والا یوسف کرتے سے نبی کے جسم کے ایک حصے کو شفا دے سکتا ہے، تب کل علم کی والدہ فاطمہ اس کی چادر میں نبی کے لیے کہ بہرحال مجھے وقت کا پتہ نہیں چلا، پر لگا کے وقت اڑتا رہا، میں اس کی قوت پرواز کو بھانپ نہ سکا. اس لیے کہ میں آپ کے اس محبت کے سفر میں آپ کے ساتھ ایسا مگن تھا. اب مثال دے دوں بلا تشبیہ کہ جیسے وہ مصر کی عورتیں یوسف کے چہرے کو دیکھنے میں اتنا مگن ہو گئی تھی کہ انگلیاں کٹ گئی، پتہ نہ چلا. آپ کے چہرے پر ماشاءاللہ عشق علی کا جو غازہ لگا ہوا ہے، جو آ اور واہ اور دعاؤں کی شکل میں برآمد ہو رہا ہے، اس نور سے ایسا میرا ذہن خیرہ ہوا کہ وقت کا احساس مجھے نہیں ہوا. بہرحال اب دیکھ لیا تو احساس ہو گیا. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. بس 2 منٹ کی اجازت چاہتا ہوں، بس 2 منٹ کی. وہ بھی آپ کے حکم کی اطاعت اور تعمیل کے لیے مجھے کہا گیا تھا کہ آپ ایک یہ پیغام بھی مومنوں کو دے دیجیے گا. اب چونکہ گفتگو آ رہی تو موضوع سے بے ربط بھی نہ ہونے پر اس لیے بس 2 منٹ تاکہ وہ پیغام بھی ہو جائے. ہماری قوم میں جبکہ اہل بیت کے سب عاشق ہیں، اہل بیت کے دلدادہ ہیں، اور اختلاف، لڑائی جھگڑے، موت سے تھوڑا سا کینہ ان کے سینے میں، ان کے دل میں، ان سے ذرا سے کوئی نفرت، اب یہ مناسب نہیں. براد آپ دیکھیں یوسف کے بھائیوں کو یوسف سمیت کتنی بلاؤں سے گزرنا پڑا. اس بنیاد پر کہ اولاد ایک نبی کی تھی، 12 کے 12 ایک نبی کے بیٹے ایک گھر میں پیدا ہوئے، ایک ہی آغوش میں پلے بڑھے، سب نبی کے بیٹے، مگر سب بلاؤں میں گرفتار ہوئے. کیوں ہوئے؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ باپ تو ایک تھا سب کا، مگر مزاج میں اتحاد نہیں تھا، بھائیوں میں تھا اختلاف. تو علی جان گرامی عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپسی اختلاف اتنی بری شے ہے کہ نبیوں کی اولاد کو بلاؤں میں گرفتار کرا دیتی ہے. لہذا اگر بلاؤں سے بچنا ہے تو اختلاف چھوڑیے، آپس میں دامن محبت ایک دوسرے کا تھامیے، مرکز اتحاد پر آ جائیے. اس لیے کہ آپ اس گھر میں ہیں، آپ اس بیت کے اہل کو ماننے والے ہیں کہ جس بیت میں جو بھی پیدا ہوا 14 ہوئے نا، 14 کو تھے، کہنے کو اور گننے کے لیے بس 14 تھے.
سمجھنے کے لیے ایک ہی تھے، جو پہلے نے کہہ دیا وہ دوسرے نے کہہ دیا. اور رسول اسلام نے پھر اسی لیے فرمایا تھا افضلنا محمد، اوسطنا آخرنا وکلنا محمد. تو آپ تو ان کے ماننے والے ہیں کہ 14 آئے اس گھرانے میں، مگر 14 میں اختلاف نظر نہیں آتا، ہر جگہ اتفاق ہے. تو ایسے متفقوں کے ماننے والوں آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ اختلاف کریں. اگر کسی کو کسی سے کوئی ذرا سی تلخی، کچھ خلش، کوئی رنجش ہے تو ان 14 کی اتحاد اور اتفاق کے صدقے میں سب ایک دوسرے کو معاف کر کے آگے بڑھ جایا کریں. یہی آپ کے لیے کامیابی کا راز ہوگا، یہی آپ کے لیے ترقی کا زینہ ہوگا. اس لیے کہ جن قوموں میں انتشار رہا وہ کبھی کامیاب نہ ہوئی. جن قوموں نے اتحاد سے کام لیا وہ قومیں کامیاب ہو گئے. اور آپ کے رہبر تو ایسے ہیں کہ جن کے عمل سے اتحاد نظر آتا ہے. یہ یوسف ہیں، یوسف کے بھائی ہیں، بڑی مصیبتوں سے گزرے یوسف اپنے ان بھائیوں کے اس حسد کے نتیجے میں جو ان کو یوسف سے تھا. اور پھر جب تک یوسف سے شکوے گلے دور کر کے اتحاد نہ کر لیا، خدا نے تب تک ان کو بلاؤں سے نکالا نہیں اور اللہ نے گرا دی. بس یہی آپ سے گزارش تھی. اور شہزادی فاطمہ نے، آپ اس بی بی کے ماننے والے ہیں کہ جس نے خطبہ فدق میں بہت سارے مضامین شہزادی نے بیان فرمائے. اگر اس کی شرح کی جائے تو ایسے ایسے مضامین اور مطالب اور معانی ہیں کہ انسان دنگ رہ جائے. اس میں ایک جملہ فرمایا اور اس موضوع میں کہ جہاں شہزادی نے خطبہ فدق میں احکام شریعت کی وجہیں بیان کی ہیں کہ نماز کس لیے اللہ نے رکھی ہے، روزہ کس لیے واجب کیا، حج کس لیے، زکوٰۃ کس لیے. وہیں شہزادی نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے گھر میں اللہ نے امامت کو کیوں رکھا، ہماری اطاعت کو کیوں لازم کیا. شہزادی فرماتی ہیں کہ طاعتنا نظاما للامہ و امامتنا امانا للفرقہ. اللہ نے ہماری اطاعت کو اس لیے لازم کیا ہے تاکہ امت کا نظام برقرار رہے، اور اللہ نے ہمیں امامت اس لیے دی ہے کہ کائنات اختلاف اور افتراق سے بچ جائے. لہذا شہزادی نے بتایا کہ اتحاد کسی اور شے کے ذریعے نہیں ہو سکتا. اگر مسلمانوں کو اتحاد کرنا ہے تو علی اور اولاد علی کی امامت کے ذریعے اتحاد ہو سکتا ہے. اور اللہ نے گرامی، آپ تو امامت کے ماننے والے ہیں، آپ کے اندر اختلاف. اور شہزادی دنیا کو سمجھا کے چلی گئی مگر دنیا نے قدر نہیں کی. شہزادی کے جملوں سے سبق نہیں حاصل کیا دنیا نے. اور شہزادی اس جملے سے یہ سبق تو کیا لیتے کہ آپس میں بھی اختلاف نہ کریں. ستم یہ ہوا کہ اسی شہزادی سے جو اتحاد کا درس دے کے گئی مسلمانوں نے اختلاف کر لیا، اور اختلاف اور دشمنی اور عداوت اور نفرت کی حد تک پہنچی. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ شہزادی کا دروازہ جلا دیا گیا اور دروازہ روکنے کی کوشش میں شہزادی پر کیا کیا مصیبتیں ڈھائی گئی. جب شہزادی دروازہ روکنا چاہ رہی تھی، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اور جب فاطمہ ان سارے زخموں کو اپنے سینے میں چھپا کے علی سے شہزادی نے اپنے پسلی کے زخم کا اظہار نہیں کیا. یہ تحفظ ہے جو شہزادی نے ولایت کو دیا. یہ بھی ایک تفصیل ہے. اور جب ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مختلف روایات کے مطابق 60 دن 65 دن 75 95 دن شہزادی جب اس دنیا سے رخصت ہوئی اور حسن و حسین گھر میں تشریف لائے، کچھ دیر پہلے علی مرتضیٰ گھر سے مسجد میں تشریف لے جا چکے تھے، اور جب حسن و حسین آئے تو اسما نے شہزادی کی وصیت کے مطابق روکنا چاہا دونوں بچوں کہ بچوں ابھی حجرے میں نہ جاؤ، آؤ کھانا کھا لو، کھانے کا وقت ہو گیا. اب اسما کیسے روکے، کیسے سمجھائیں
یہ معصوم ہے، یہ قہر رکھتے ہیں. کہ اسما کبھی تم نے دیکھا کہ ہم نے بغیر اماں کے کھانا کھایا ہو؟ اپنے آنسو چھپا نہ سکی اسما، خاموش ہو گئی. بچے حجرے میں تشریف لائے، قیامت خیز منظر دیکھا. ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، دونوں بچوں نے سر سے امامے پھینکے، وہاں ماں کا نعرہ بلند کیا. دونوں بچے مسجد میں بابا کے پاس تیز قدموں سے دوڑتے ہوئے آئے، علی کو خبر دی. ارے وہ علی جو پہلے سے باخبر تھا کہ میری شریک حیات اب دنیا سے جانے والی ہے. ارے لیکن علی جیسے صابر نے بھی جب بچوں سے یہ سنا کہ بابا اماں دنیا سے چلی گئی تو علی غش کھا کے زمین پر گر پڑے. اور جب علی غش سے چونکے افاقہ ہوا علی کو، تو بچوں کو لے کے علی جب گھر میں آئے، حجرے میں داخل ہوئے تو عجیب منظر دیکھا کہ بنت رسول اپنے بستر پر آرام فرما ہے. جا کے ایک مرتبہ مولا کائنات میں ہلکی سی آواز میں صدا دی، اے بنت رسول. فاطمہ کا کوئی جواب نہیں آیا. علی نے پھر دوہرایا، اے پیغمبر کی بیٹی. علی کو کوئی جواب شہزادی سے نہیں سننے کو ملا. علی نے پھر کہا ہے اس کی بیٹی جو اپنی رضا میں سامان غذا پان کے راتوں کو غریبوں میں پہنچاتا تھا، اے اس کی بیٹی جواب دو. کوئی جواب نہ آیا. علی نے پھر کہا، اے اس محمد کی بیٹی جس کے پیچھے آسمان پر ملائکہ نے نماز پڑھی. بی بی کا کوئی جواب نہ آیا. علی کی بے چینی بڑھی، علی کا اضطراب بڑھا. علی نے طلب کے نہ جانے کس لہجے میں کہا، اے بنت رسول تمہارا چچا زاد علی تم سے بات کرنا چاہتا ہے، ذرا آنکھیں کھولو. فوراً شہزادی نے آنکھیں کھول دی اور علی کے چہرے کو بغیر کچھ کہے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی. شہزادی نے کچھ کہا نہیں، بس حسرت بھری نگاہیں علی کے چہرے پر ٹکا دی. علی نے نظروں کی حسرت کو ملاحظہ کیا اور علی کہتے ہیں، بی بی بنت رسول، اے ام الحسنین یہ تو بتائیے آپ اتنی حسرت سے مجھے کیوں دیکھ رہی ہے؟ آپ کو کیا چیز تڑپا رہی ہے؟ ذرا مجھے بتا دو. اللہ اللہ، شہزادی کو کتنا خیال تھا علی کا. اس وقت آخر بھی زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. علی نے پوچھا، اب رونے لگی، یہ رونے کا کیا مطلب؟ اس حسرت بھری نگاہ کا کیا مطلب؟ تو شہزادی کہتی ہے، علی میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں کہ ابھی تک میں زندہ تھی، آپ میرے پاس بیٹھ کے اپنا غم سنا لیا کرتے تھے. اب میرے بعد آپ کو تسلی کون دے گا؟ آپ کو تجفی کون دے گا؟ مولا نے طرف کے زہرا سے کہا، بنت رسول تمہاری جدائی کی مصیبت کے بعد اب دنیا کی ہر مصیبت میرے لیے بہت آسان ہے. اب مجھے کوئی تکلیف نہ ہوگی. تمہاری تکلیف اتنی بڑی ہے. میں ایک مرتبہ علی نے پھر پوچھ لیا، شہزادی کے نگاہوں میں حسرت سے دیکھ رہا ہوں، میں کچھ سوال دیکھ رہا ہوں، بتاؤ تو کیا تمنا ہے دل میں؟ ذرا کہہ دو. میں ایک مرتبہ شہزادی کے ہونٹوں کو حرکت پھر ہوئی. علی میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے یہ دونوں بچے حسن و حسین، میری یہ دونوں بیٹیاں زینب ام کلثوم، ارے اب یہ یتیم ہو جائیں گی. اے علی جب ان سے بات کرنا تو بلند لہجے میں بات نہ کرنا. انہوں نے ابھی اپنے نانا کا غم اٹھایا، اب یہ میرے غم سے نڈال ہو جائیں گے. میں کہوں گا شہزادی حسن و حسین کا اتنا خیال، زینب ام کلثوم کا اتنا خیال، علی نے اس کو پورا بھی کیا. شہزادی ذرا کربلا میں آ جائیے.
अला ज़बहल हुसैन फातिमा के कम में बहते हुए आंसुओं का वास्ता परवरदिगार तुझसे मैं पहली दुआ यही करता हूँ कि हमारी कौम में इख्तिलाफ पैदा न होने दे, हमारी कौम के इत्तेहाद की शिराजे को एक जगह पर मुकर्रर रख, इसको कायम व कायम रख। परवरदिगार हमारे कौम के इत्तेहाद का ज़ुहूर कायम रख। परवरदिगार सारी जो है हमारी एक तरफ, परवरदिगार हम तुझसे इन आंसुओं के सदक़े में ये दुआ करते हैं कि परवरदिगार उसी शख्सियत को कि जिसको जब पसली पर ज़हरा के दर गिरा और पसली शहजादी की टूटी तो शहजादी ने दर्दनाक सदा बुलंद की थी, ऐ मेरे मेहदी बेटे आ मेरी मदद कर, तू कहाँ है? अरे फातिमा की वो आखिरी तमन्ना हजरत हुज्जत अलैहिस्सलातु वस्सलाम अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ, परवरदिगार फातिमा की उसी टूटी पसली का वास्ता हमारे मौला के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार होने का अहल फरमा।